الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ اہم بھی ہے، اور اسے لیا بھی ہم نے بہت جلدی ہے۔ جو عصر کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں خود اعتمادی پر بات ہوئی، سوال ہوا، پھر تو مجھے ڈاکٹر زیرک جو ہمارے یو کے لیسٹر میں ہوتے ہیں، ان کا میسیج آیا کہ ہمیں اس موضوع پر ڈسکس کرنی چاہیے، تو میں کہا ربے آج ہی کر لیتے ہیں۔ تو بات ہی خود اعتمادی کی ہو رہی ہے، تو اپنے رب پر بھروسہ کرنا یہ بہت بنیادی بات ہے، اور پہلے بیان کیے ہوئے ہیں، اور اس پر وہ کیا کہتے ہیں پہلے سے کچھ نہ کچھ ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ پھر چونکہ ڈاکٹر زیرک نے کہا تھا کرتے ہیں، تو میں کہا یہ تو اصل ٹاپک تو ہے ہی ان کا، تو خود اعتمادی پر بات کر لیتے ہیں۔ جب بھی خود اعتمادی پر بات، یعنی پور اعتماد ہونا، جب بھی یہ موضوع چلے نا، سب سے بنیادی بات ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب پر بندہ کامل اعتماد کرتا ہے، کامل بھروسہ کرتا ہے، اور اپنے رب کی مدد پر اس کو بہت ہی زبردست یقین ہوتا ہے کہ بس یہ اللہ میری مدد فرمائے گا، اللہ مجھے کامیاب کر دے گا، اللہ میرے لیے راستے نکال دے گا۔ کیونکہ بعض اوقات خود اعتمادی کی جب بات چلتی ہے، پور اعتمادی کی بات چلتی ہے، تو انسان اپنی عقل پر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہی عقل ہے، جب اللہ چاہے گا چھین لے گا، یہی صلاحیت ہے، اللہ جب چاہے گا سلب فرما لے گا۔ تو یہ چیزیں ان کو تھوڑا سا مسلمان ہیں، ہمیں تو تقسیم یہ رکھنی پڑے گی، اور یہ بنیاد ضرور رکھنی پڑے گی کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک جو بھی آپ کے پاس ایک سوچ ہے، اس کو بروئے کار لائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ جو راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جب دروازہ مسلسل ٹوک کیا جاتا ہے تو ایک دن کھل ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو ہم اپنے رب پر پہلے تو بھروسہ کریں کہ ہمیں ہمارا رب ہمارے لیے راستے بھی بنائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں اس موضوع کی مزید وہ گہرائی کی طرف، کہ یہ موضوع اپنے اندر کس قدر گہرا بھی ہے اور کس قدر مفید بھی ہے، کہ انسان اپنے اندر پور اعتمادی پیدا کرے، اپنے اندر اس کو کیا کہتے ہیں کانفیڈنس ہو کہ میں انشاءاللہ اس کو کر لوں گا۔ ڈر یہ انسان کو گرا دیتا ہے، اگر ڈرتے ڈرتے بندہ چلے گا گر جاؤں تو گر ہی جاتا ہے۔ اور وہ ایک وہ شعر ہے نا کہ گرتے ہیں میدان، وہ اب شعر پورا تو صحیح یاد نہیں ہے، لیکن ایک شعر ہے کہ گرتے ہیں میدان میں شہ سوار ہی، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہ ایک شعر ہے، ابھارنے کے لیے ایک شعر ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور جب غزوات کا وقت ہوتا، جہاد کا وقت ہوتا، تو بھی ایک ابھارا جاتا تھا، موٹیویٹ کیا جاتا تھا، بڑا اعتماد بحال کیا جاتا تھا، اور بڑا جوش خون میں پیدا کیا جاتا تھا، تاکہ ایک بھرپور انداز میں کام ہو سکے۔ تو آپ کر لیں گے، یو کین ڈو اٹ، تو یوں کر کے حوصلہ افزائی کر ایک ہمت بڑھائی جاتی ہے، اعتماد بڑھایا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائیاں فرمایا کرتے تھے، ان کو نصیحتیں بھی فرماتے تھے اور انہیں آگے بھی بڑھاتے تھے، ان کے اعتماد کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ ہم سب کو دین کے بنیادی جو
اصول ہیں، طریقہ کار ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے رہتے ہوئے یہ خود اعتمادی اور یہ پورے اعتماد مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہیں یہ خود بینی میں، یہ تکبر میں اور یہ خود پسندی میں ہمیں گرفتار نہ کر دے، خود رائے کی طرف ہمیں یہ نہ ڈال دے۔ تھوڑا سا اس میں یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ باتیں ہمیں مطلب کہ نہ اللہ چاہے گا تبھی ہوگا، ورنہ بڑے بڑے فیصلے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب کورونا دیکھ لو نا، بڑوں بڑوں کے اعتماد کو اس نے پاش کر کے رکھ دیا ہوگا کہ نہیں ہم کو کر لیں گے، ہم کر لیں گے، کچھ نہیں کر سکے، نظر ہی نہیں آ رہا کسی کو تو کریں گے کیا؟ واللہ عالم، جو جس کو نظر آنا کہتا ہے وہ تو نہیں، خوردبینوں سے دیکھ لیں گے۔ اب اللہ چاہے تو ایسی مخلوق بھی بھیج دے جو اس سے بھی نظر نہ آئے تو کیا کر لیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی رحمت اور اس کے کرم پر ایک مسلمان نظر رکھ کر پھر آگے بڑھتا ہے۔ یہ اس تمام تر موضوع کی بنیاد کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ جیسے مدنی مذاکرے میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ شاید ڈاکٹر زیرک اسی طرف آئی تھنک کہ گئے ہوں گے کہ ایک شخص تھا کہ وہ جب بھی کوئی اہم کام کرنے کے لیے بڑھتا تو اس کے کان میں ایک آواز ماضی کی آتی رہتی، تو کسی کام کا نہیں ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے، فیل ہو جاتا ہے، گدھا ہے، نالائق ہے، اس طرح کی بات آتی۔ تو وہ جب بھی آگے بڑھتا تو وہ باتیں اس کو روک لیتی تھی کہ یار میں فیل ہو جاؤں گا، میں رہ جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو اگر شروع سے ہی والدین اگر اپنی اولاد کو ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، جیسے مثال کے طور پر ہم کرتے بھی ہیں نارملی، جیسے ہمارا بچہ چلتا ہے تو چل نہیں پا رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ایک روٹین کی میں بات کر رہا ہوں، گھر گھر کے پریکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی بچہ کو آپ کھڑا کرتے ہیں اور آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، اور وہ چل نہیں رہا ہوتا لیکن آپ اس کو چلا رہے تھا، جب وہ تھوڑا چلتا ہے گرتا آپ اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے کہ گرے گا، لگ جائے گا تو پھر یہ اس کا اعتماد ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ اس کی ہمت ہی بڑھا رہے ہیں کہ بیٹا چل جاؤ، تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں، آ جاؤ، تو یوں آپ نے اس کی ہمت بڑھائی ہے، آپ نے اس کو چلنا سکھایا، تھوڑا گرتا ہے تو بھی وہ سہلا کر پھر آپ اس کو تھوڑا چلانا شروع کر دیتے ہیں، انگلی پکڑ کر تھوڑا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اٹھا کر دن رات نہیں چل رہے ہوتے، چلاتے ہیں، چلا 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 پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ تو یوں کر کر آپ خود اپنی اولاد میں اس کے لیے چلنے کے راستے کھولتے، حالانکہ وہ آپ نہ بھی کرتے تو ایک وقت تو خود ہی چل لیتا، لیکن آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں میں اپنے بچے کو خود چلاؤں گا، اس کو چلتا ہوا دیکھوں گا۔ لیکن جب اپنے زندگی کے اہم فیصلوں کی طرف آتا ہے تو آپ اس کو شاید چلنے میں رکاوٹ پیدا، وہاں آپ کی اپنی بات چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، یا خدا نہ خواستہ جیسے بچپن میں گرا تھا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا تھا، اس کو جھاڑا نہیں تھا، گر جاتے ہو بار بار نہیں، اور جب زندگی کے کسی امتحان میں، زندگی کسی کے معاملے میں وہ گر جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو اس کو ایسا ہم ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اس طرح کی ڈسکشنز ہوئی تھی کہ والدین پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کی، استاد نے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، استاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے شاگردوں میں اعتماد پیدا کرنے کی، کہ اگر کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے اعتماد کو اس کے اندر سے خوف نکالتے ہیں۔ ہم جس ٹاپک کو اب لے کر چل رہے ہیں اندر سے اس کو خوف نکال دینا ہے کہ نہیں، جب گاڑی راستے میں ہوگی تو ٹکر بھی ہوگی، لگ بھی جائے گی، ٹھیک ہے دوبارہ چلے گی۔ تو یہ ہماری مجموعی طور پر ڈسکشنز تھیں اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔ آپ موضوع کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، مسائل بھی شاید سمجھ گئے ہوں گے، اپنی عادتوں کو بھی شاید آپ نے جانچ لیا ہوگا، پہچان لیا ہوگا۔ تو نسلوں میں اعتماد بحال کرنے کا آج ہمارا یہ سلسلہ ہے تاکہ وہ ترقی کے زینے چڑھ سکے، ترقی کی منزلیں طے کر سکیں۔ ان کے سامنے ان لوگوں کے واقعات بیان کرنے ہیں جنہوں نے ترقیاں کی ہیں، ہمتیں کی ہیں، حوصلے پیدا کیے ہیں، جو گرے ہیں، گر کر پھر اٹھے ہیں اور آگے بڑھے ہیں۔ ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر، آپ میرے مشورے پر آپ نے جو ہے وہ سلسلہ کیا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو کشتی جیسے بیچ سمندر میں ہوتی ہے، تو پرانے زمانوں میں تو کشتی کے وہ 2 چپو ہوتے تھے تو اس کو چلاتے تھے۔ آج کل تو موٹرائز کشتیاں ہیں کہ انجن کے ذریعے وہ فین گھومتا ہے۔ اگر خود اعتمادی
देखा जाए तो ये इस चप्पू की या उस मोटर की हैसियत रखती है। बगैर चप्पू या मोटर के कश्ती जहां है वहीं खड़ी रहेगी या वो लहरों की मौज पर होगी, जिधर उसको लहरें लेकर चली जाएगी वो उधर चली जाएगी। लेकिन अगर मंजिल एक तयन करके उसकी तरफ जाना है तो उसके लिए वो मोटराइज या दूसरे चक्कू की हाजत होती है। इसी तरह इंसान भी अपनी जिंदगी में जो है कि जो कॉन्फिडेंस खुद एतमाद लोग होते हैं वो अपनी मंजिल का तयन करते हैं। तो जब जो है वो हालात की मौजें उनके सख्त खिलाफ होती हैं तो वो अपने इस एतमाद को मजीद पुख्ता करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जो है वो लगे रहते हैं। तो यही खुद एतमादी की मिसाल है कि जिस तरह कश्ती बगैर चप्पू के या बगैर मोटर के अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचती, इसी तरह इंसान भी बगैर एतमाद के जो है वो अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाता। आला हज़रत का शेर याद आ रहा है, साथी साथी के पुकारो साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटकू चल रहे मौला वाली है। तो अल्लाह की मदद पर नजर रखकर बंदा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। चप्पू की मिसाल दी, आप जो किश्ती चलाने वाला जो चप्पू चलाता है, आज भी चप्पू वाली किश्तियां आपको शायद नजर आएंगी, बल्कि शायद जो रोइंग करते हैं ये खेल है वो आई थिंक वो आज भी शायद चप्पू से ही चलते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे जनरल मिसाल दूं, अगर चप्पू भी टूट जाए ना तो बाएतमाद आदमी अपने दोनों हाथों को भी चप्पू बनाकर चलते हैं। स्विमिंग कैसे करते हैं? स्विमिंग हाथों से होती है, स्विमिंग चप्पू से तो नहीं ना होती। दो हाथों से ही पानी को पीछे धकेल कर अब आगे बढ़ते हैं, पानी को पीछे धकेलते आगे बढ़ते हैं, पानी को पीछे धकेलते अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हाथ भी मारते हैं, पाँव भी मारते हैं। बंदा डूब भी रहा होता है ना, और जब ये ज़हन बनाता है मैं डूब जाऊंगा तो डूब जाता है। और अगर ये बिल्कुल अपने हवास को बाकी रखते हुए, अपने हवास को कायम रखते हुए, मैं बार बार कहता रहूंगा होगा तब जब अल्लाह चाहेगा, उसकी मदद होगी तभी होगा। लेकिन जब अपने हवास को बाकी रखते हुए कि नहीं मैं हाथ पैर मारूंगा, कोई तख्ता तो कोई तिनका तो कोई चीज हाथ लग जाती है और वो आखिरकार किनारे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ ही जाता है। तो अपने आप को डूबने से बचाना है। वालिदैन को चाहिए, मैं चाहूंगा डॉक्टर ज़ीरक इस पर भी हमें मशवरा दें कि वालिदैन कहाँ कहाँ अपनी औलाद का कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। डॉक्टर ज़ीरक इस पर कुछ मशवरा दें। देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है कॉन्फिडेंस के हवाले से। अगर नफ्सियात के एतबार से देखा जाए तो इसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे वालिदैन होते हैं, अक्सर बच्चे जो है वो उन्हीं की तबीयत पर चलते हैं। फिर हमारे घर में जो हमारे केयर गिवर्स जिनको हम नाम देते हैं, वालिदैन हो या दीगर फैमिली के अफराद, ये सब मिलकर जो है वो बच्चे के अंदर एतमाद की फिजा कायम करते हैं। लेकिन जिंदगी जो है ये तजर्बात का मजमुआ होती है, और जहां बच्चे बिलखसूस ज्यादा सीख सकते हैं जब उनकी गलती को बड़े जो है वो सही मानों में लेंगे। गलती करने से बंदा ज्यादा सीखता है और बच्चे को वालिदैन ज्यादा समझा भी सकते हैं कि जब बच्चा गलती करे। अब जाहिर है कि उनकी उम्र के हिसाब से होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बचपन से ही अगर वालिदैन क्रिटिसाइज करे, कोई चीज हाथ से गिरी तो उसमें जो है वो आवाजें कसना या उन्हें बुरा भला कहना या गुस्सा करना, इससे बच्चे का एतमाद जो है वो खत्म हो जाता है। और इसी तरह बच्चे के अंदर फिर वो जो होती है काम करने की हिस्स, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये एक नफ्सियाती असर होता है कि हम कोई भी जब एक काम करते हैं, एक मोटा उसूल है नफ्सियात का कि जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर उसकी आउटकम हमारे लिए अच्छी होगी या हमें किसी तरह का कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो हम क्या है वो काम बार बार करेंगे। हम इंसान यानी कि मुसलमान भी नेकियां करते हैं तो उसमें भी एक तरगीब है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तरगीब हमें दिलाई कि अगर आप नेक अमाल करोगे तो अल्लाह ताला की रिजा हासिल होगी। ये हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि अगर हम ये इसी वजह से नेकियां मजीद करते रहते हैं। तो बच्चा जब भी कोई वो काम करेगा, क्योंकि बच्चे के सामने जिंदगी जो है ये वो एक्सप्लोर करके ही सीखते हैं। जब बच्चा कमोबेश 6 माह का होता है, उठ के बैठना शुरू करता है, क्रोल करना शुरू करता है, तो अब ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक्सप्लोर करेगा। वो अगर सीढ़ियों की तरफ जाएगा
تو گرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یار یہ جو ہے نا یہ پلیزنٹ چیز نہیں ہے سیڑھیوں پر جانا. وہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائے گا, اسے گرمی لگے گی تو اسے تکلیف ہوگی تو وہ اس چیز کی طرف نہیں جائے گا. اسی طرح جب وہ کچھ ایسے کام کرے گا جو اچھے ہوں گے اور والدین اس کا مثبت جو ہے وہ رویہ اپنائیں گے, اس کو ریوارڈ کریں گے, اب وہ بچہ وہ کام زیادہ کرے گا. تو بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ غلطی کریں گے, انہیں کیونکہ تجربہ نہیں ہوتا, وہ کام غلط کریں گے, کبھی کسی چیز پر چڑھیں گے یا کوئی چیز پھینکیں گے. اب والدین اگر ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھائیں تو یہ بچہ اس کے اندر کانفیڈنس آ سکتا ہے, اور وہ بچہ وہی کام دوبارہ صحیح طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور یہی جو ہے وہ اس کے ذہن میں پھر بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی لیکن میں نے اس سے سیکھا, میں نے صحیح کیا, اب میں آگے بھی چل کر جو ہے وہ کوئی کام کروں گا, اگر غلطی ہو جائے گی تو اس کو میں سیکھ کر دوبارہ سے صحیح کر لوں گا. تو اس سے بندے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. لیکن جو والدین بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ کوستے ہیں, اب بچہ ڈرے گا کوئی بھی کام کرنے سے, اس کے اندر خوف بیٹھ جائے گا. اب یہ ساری زندگی جو ہے نا یہ بنیادی طور پر ایک دفعہ خوف بیٹھ گیا اور جو ہے وہ ساری زندگی خوف رہے گا. اور یہ خوف جو ہے نا یہ کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں لگتا اس کو ڈیولپ ہونے میں. اگر ایک بچے نے غلطی کی 5-6 مرتبہ والدین نے اس غلطی پر ڈانٹ دیا مختلف موقعوں پر, تو بس سمجھے کہ یہ کافی ہے خوف ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یوں جو ہے والدین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے اس معاملے میں. آپ کو اس طرح کے پیشنٹ سے کبھی واسطہ پڑا ہے جو کہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ یار یہ مطلب کہ اپنے یہ کچھ کر سکتا تھا لیکن اس کا کانفیڈنس لوز کر دیا گیا جس کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا, یا اس کو کوئی سے سائیڈ ایفیکٹس کبھی آپ کی میڈیکل لائن میں کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ ہم فرضی گفتگو تو نہیں کر رہے, واقعی کوئی اس کی مثالیں ہیں؟ جی بالکل. جب کلینکل پریکٹس میں بالخصوص ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں, کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, آپ نے جو ایک گفتگو کی نا کہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جانا, یہ بھی ایک پرابلم ہے, اور کانفیڈنس کا نہ ہونا یہ بھی ایک پرابلم ہے. ہماری سائیکالوجی میں بھی اس کو بولتے ہیں کہ اعتدال میں چلنا ہے. اور ہماری سائیکالوجی میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اوور کانفیڈنٹ ہو نا, ان کو تھوڑا فیلئر بھی دکھائیں, کہ ان کو فیل ہونا بھی دکھائیں, تاکہ ان کی وہ جو تھوڑا سا جو ان کے اندر وہ جو میں والی بات ہے یہ تھوڑی نیچے آئے, تاکہ یہ ایک لیول میں رہیں. اور ہماری سائیکائٹری میں, نفسیات میں یہ چیز ہے کہ جو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ نارسیسسٹک پرسنالٹی ٹریٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, جس کو ہم یعنی خود پسندی کا نام دے دیں. اور یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے, ان کی اپنی اور دوسروں کی زندگی جو ہے وہ مسائل کا شکار بن جاتی ہے. اور جن میں کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ پھر ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اکثر جو ڈپریشن کے مریض ہیں, یا اس میں آپ سائیکوسس لے لیں جس کو پاگل پن بولتے ہیں, اسکیزوفرینیا ہو گیا, ان میں بہت بڑا کردار نیگیٹو تھنکنگ کا ہوتا ہے. اور نیگیٹو تھنکنگ کی بنیاد لو سیلف اسٹیم اور لو سیلف کانفیڈنس ہے. یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, کہ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ عز و جل کی ذات پر توکل, یہ بھی ہماری نفسیات میں موجود ہے کہ جو سیلف کانفیڈنس, یا انگلش میں ہم, اردو میں تو خود اعتمادی ایک ہی ہے, لیکن انگلش میں یا سائیکالوجی میں ہم اس کو دو پہلو کے طور پر لیتے ہیں. ایک آپ کی ذات کے حوالے سے آپ کے اندر اعتماد, آپ کے بلیفز کے حوالے سے, یعنی بلیفز آپ کے کیا ہیں, ریلیجس بلیفز آ گئے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس میں اعتقاد آ گیا, یہ اگر یعنی کہ پراپر ہوں گے تو آپ کی سیلف اسٹیم اچھی ہوگی. اور پھر دوسرا جو ہم اس کا خود اعتمادی کا پہلو لیتے ہیں وہ آپ کی اسکلز کے اعتبار سے, کہ آپ کے اندر جو اسکلز ہیں, تو بلیفز اور اپنی ذات کے حوالے سے ویو, اور اسکلز کے حوالے سے, تو تجربہ جو ہے وہ اسکلز کے پہلو پہ چلا جاتا ہے. اور جو بلیفز, سیٹ آف بلیفز, پرسنل ویلیوز, مورل ویلیوز, یہ بھی سیلف اسٹیم کے اس کی طرف ہیں, ضروری ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ڈپریشن میں, سائیکوسس میں, پرسنالٹی ٹریٹس میں جو اعتماد کا بہت بڑا رول ہے. یا ٹو مچ ہو گیا تو بھی پرابلم, ٹو لٹل ہو گیا تو بھی پرابلم. دیکھیں اس میں یہ ضرور میں عرض کر دوں دیکھنے سننے والوں کو کہ جب آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. دوسروں کی کامیابی یا دوسروں کی ہی اس مقصد کو لے کر آپ اپنے آپ کو جج کریں گے تو بعض اوقات بندہ
فلوپ بھی ہو جاتا ہے. ایک شخص جو پہاڑ پر چڑھ گیا بولو میں بھی چڑھ سکتا ہوں، بھائی پہاڑ پر آپ نہیں چڑھ سکتے، آپ میدان پر دوڑ چڑھ سکتے ہو، پہاڑ پر چڑھنے والا شاید آپ کی طرح میدان میں دوڑ نہ سکے. تو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قابلیتوں کو بھی جانچنا بہت ضروری ہے. سب سے بنیادی بات جو میں نے کہا اپنے رب پر بھروسہ. سیکنڈ بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ مثبت سوچ، پوزیٹو تھنکنگ، اچھا گمان، اچھی سوچ، یہ آپ کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ مائنس سوچیں گے اور ہمیشہ نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کو یہ لگے گا آپ جب بھی چلنے کی کوشش کریں گے گر جاؤں گا، گاڑی چلائیں گے تو لگ جائے گی. جو گاڑی چلانے کی سکھاتا ہے نا یہ بھی آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ چلاؤ کوئی نہیں. یعنی وہ یہاں تک سمجھاتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو ماریں گے، آپ نے اپنی گاڑی بچا کر نکالنی ہے. تو اس طرح ہمیں اپنی ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ کالس آئی ہیں، کالس بھی لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. پیاری پیاری نگرانی شورا، میرا یہ سوال ہے کہ خود اعتمادی اور اوور کانفیڈنس میں فرق بتا دیں. جی، خود اعتمادی اور اوور کانفیڈنس، ٹھیک ہے جی. آگے ایک اور کال دے دیں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کی شخصیت میں بہت سی ایسی صلاحیات ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہو تو اس کی صلاحیات جو ہوتی ہیں اس کی شخصیت میں اس کا خاص کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ منفی سوچ بہت زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے، جو کہ اس کے والدین یا جو اس کے ارد گرد ماحول کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. ہر بات میں منفی سوچ اس کو دینا کہ تم نے یہ ایسے کیا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے. اور دوسرا، انسان جب اپنے آپ کو دوسرے کے اس پہ رکھ کے سوچتا ہے کہ میرے سے یہ نہیں ہوگا، تو اس میں بھی وہ کافی حد تک یہ ہوگا. تو اس میں آپ کچھ والدین کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیسے مثبت سوچ لائیں. یہ منفی سوچ اگر اولاد میں لا بھی رہے ہیں تو اولاد اس کو کیسے ٹھیک کرے؟ دیکھیے، پہلی کال تو جو تھی خود اعتمادی اور اوور کانفیڈنس، اس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر زیرک نے بھی کہا کہ اوور کانفیڈنس تو پھر یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. وہ خود رائے کی طرف چلا جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے، میرا ہر فیصلہ صحیح ہے. وہ اپنی ہی ذات کے بارے میں بہت زیادہ پھر ایسا سوچنا شروع کر دیتا ہے. پھر خدا نہ خواستہ تکبر کی طرف نہ چلا جائے، خدا نہ خواستہ پھر کسی اور برائی کی طرف نہ چلا جائے. اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. بندے کو اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب کہ میرا یہ چیزیں الٹی پڑ جائیں، غلط ثابت ہو جائیں، میرا تجربہ غلط ثابت ہو جائے. ہوگا تبھی درست جب تک اللہ درست نہیں فرمائے گا، اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. کرے مگر رب پر بھروسہ کر کر آگے بڑھے. ہمت کرے، رب پر بھروسہ کر کر ہمت کرے. تو یہ چیزیں اوور کانفیڈنس یہ جو بندے میں جب آ جاتی ہے نا، پھر وہ بعض اوقات پھر مار بھی کھاتا ہے. دیکھا یہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ جو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، آتا واتا نہیں ہے. کسی کو دیکھا آ رہا تھا، انہوں نے ون ویلنگ شروع کر دی، زم گئے. یہ ان کو اوور کانفیڈنس ان کو لے گیا. اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. تو تجربات، لوگوں کے تجربات سے جو واقعی سمجھدار ہوں گے نا، خود اعتمادی کے ساتھ اللہ نے کو سمجھ دی ہوگی، وہ لوگوں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اور جو یہ کال یہ آئی کہ والدین، تو وہ اس پر ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہمت بڑھائیں، حوصلہ بڑھائیں. مثال تو بیٹی نے ایک روٹی بنائی ہے، روٹی ٹیڑھی میڑھی بنا دی ہے. روٹی گول ہوتی ہے، گول کے بجائے کوئی روٹی تکونی بن گئی ہے، تو تکونی روٹی بھی پھنس تو نہیں جائے گی پیٹ میں جانے کے بعد. آپ نے تکونی روٹی بنا دی ہے، کونے والی روٹی بنا دی ہے، کونے والی روٹی، تو کونے والی روٹی گلے میں جا کے پھنستی نہیں ہے. یقین مانے کھا کر دیکھے نہیں پھنسے گی. گول جس طرح اندر چلی جاتی ہے طرف تکونی میں اندر چلی جائے گی. تو بنایا تو صحیح نا، بیلن لے کر بیچاری نے کوشش تو کی، آٹا گوندھ کر اس نے روٹی بنا تو لی، توے پر لگا کر سیک تو لی. اگر کچی بھی کہیں رہ گئی تو پوری تو کچی نہیں رہ گئی، کہیں نہ کہیں تو پکی ہے. تو اگر اس نے 25% روٹی بنا لی ہے تو کل 75% مزید بنا لے گی. تو اس کی ہمت بڑھائیں، بچے کی ہمت بڑھائیں. بچہ کو اچھا کام کر آ رہا ہے تو اس کی ہمت بڑھائیں. آج کل پتہ ہے کیا ہے؟ آج کل یہی ہے کہ جناب وہ اس نے فرسٹ لے لیا، تو نے فرسٹ کیوں نہیں لیتا؟ سیکنڈ لے لیا، تو نے سیکنڈ کیوں نہیں لیا؟ تھرڈ لے لیا، تو نے تھرڈ کیوں نہیں لیا؟
اور جیسے ہی بچہ مطلب کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسی ناکامی کی صورت میں آتا ہے کہ وہ ناکام آپ کے پوائنٹ آف ویو پہ ناکام ہو، تو اپنے تو پوری کوشش کی، آپ کا بیٹا کوشش کی، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے، کیری آن، اللہ اور آپ کو ہمت دے۔ میں نے ایک جملہ آپ کو شاید کچھ عرصے پہلے کہا تھا، ایک باپ ہے نا، باپ جب بیٹا بزنس پوائنٹ آف ویو پر، ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو پر، یا لائف کے کسی اور موضوع میں جب بیٹا یا بیٹی یا جو بھی اولاد جب وہ پریشان ہوتی ہے نا، تو اس کی واقعی نظر اس کے والد پر ہوتی ہے، اور والد کا وہ ایٹیٹیوڈ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اگر میں گیا تو والد صاحب ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، غصہ کریں گے، ماریں گے، میرا حوصلہ بڑھائیں گے، میرا حوصلہ گرائیں گے، میرے والد صاحب کریں گے کیا؟ یقین مانے یہ بہت ضروری چیز بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب والد سن رہے ہیں، آپ کی اولاد سب سے پہلے کہاں دیکھے گی آپ کو؟ اگر وہ لگے گا نا وہاں سے مجھے پوزیٹیو رزلٹ نہیں ملے گا، تو آپ کی اولاد باہر چلی جائے، کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گی، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے باہر بات کیوں کی؟ ہم سے ان کو اعتماد نہیں ہے، ہمارا اپنا اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جب اولاد کو آپ دیکھ لینا یہ بیچارہ ٹوٹ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، میری درخواست ہے والد سے، اسپیشلی میں باپ سے بات کر رہا ہوں، جب یہ بیٹا ٹوٹتا ہوا نظر آئے نا، ٹوٹ جاتا ہے بیٹا، بعض اوقات نہیں ہوتا اس کے پاس، راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ہم مطلب کہ اس کو کسی اور کے ڈیپینڈ پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کسی اور کے ڈیپینڈ پر آنا پسند نہیں کرتی، وہ اپنے باپ پر ڈیپینڈ کرنا چاہتی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس ٹائم پر والد کو چاہیے کہ بیٹا آئی ایم وتھ یو، یو آر نوٹ الون، تم اکیلے نہیں ہو، وی آر ٹوگیدر، ہم دونوں ساتھ ہیں، میں بیٹا ہمارے ساتھ کھڑا ہوں، میں ہوں بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یوں تو دعوت اسلامی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، اللہ کا شکر ہے، تقریباً 91 سے لے کر 2020 چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تقریباً 2000 میں ہماری مرکزی بیت شورا بنی تھی، ٹھیک ہے، اور میں اس شورا میں لیا گیا، اور شورا بننے کے بعد زیادہ کلوزلی امیر سنت کے ساتھ وقت گزارنے کا دیکھا موقع ملا، بہت سارے مسائل، پریشانیاں، کئی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، میرے اراکین شورا نے دیکھی ہیں، یہ اگر وہ ہوتے اس وقت میرے ساتھ تو میری بات پر وہ بالکل مجھ سے مطلب وہ مجھے ووٹ دیتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، کہ کئی جگہ پر ایسا تھا، میرے کہتے آپ کرو میں کھڑا، آپ کرو میں ہوں، آپ کرو میں ہوں، ایک ایسا اعتماد ہو جاتا تھا کہ یار ہمارے ساتھ ہمارے بڑے کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، ہمارا پیر، ہمارا امیر، ہماری قیادت ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تب بھی یہ ہمارے ساتھ کھڑے، یعنی غلطیاں کر کے بھی اسلامی بھائی آئے امیر سنت کے پاس، آپ نے ان کا اعتماد بڑھایا، گرتے میدان میں شہ سواری، یعنی بعض اوقات کمپلینٹس آئی ہیں نا، کمپلینٹس، اس پر میرے سے کہا بھائی جو گاڑی چلے گی وہ تو اس کو تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا، اس کو مٹی تو لگے گی، اس کے ٹائر تو گھسیں گے، جو کام کرے گا، امیر صاحب میں بتاتے تھے کہ جو کام کرے گا وہ غلطی تو کرے گا، تو یہ چیزیں کانفیڈنس بڑھاتی ہیں، یہ اعتماد بڑھاتی ہیں کہ آپ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یار۔ جب پہاڑ پہ بھی کوئی چڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ پھر بھی رسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر بھی ہک ہوتی ہے، کلپس ہوتی ہیں اس کے پاس، اس کو پتا ہے، اس کو کسی گیپ کا پتا ہوتا ہے کہ اگر پاؤں سلیپ ہو تو یہ ہاتھ ڈال دوں گا، میں رک جاؤں گا، کوئی چیزیں اس کے سپورٹنگ میں ہوتی ہیں جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اس کو انکریج کرتی ہیں، اس کو اوپر چڑھاتی ہیں۔ اولاد کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو پرسنالٹی ہے نا، یقین مانو اس کے والد ہیں، اور اگر ایسے پیر صاحب ملے ہوئے تو پیر صاحب، ایسے بزرگ ملے تو بزرگ ہیں، ملتے ہیں ایسے بزرگ، ایسے پیر صاحب، ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو مطلب آپ کو بہت کانفیڈنس دیتے ہیں، بلکہ یقین مانے ایک بہت بڑا کانفیڈنس کا پتہ ہے سہارا ہوتا ہے دعا۔ یہ ماں ہے نا، ماں بڑا اعتماد دے دیتی ہے، ماں خود اعتمادی میں اضافہ کر دیتی ہے، ماں کہہ دیتے جا بیٹا میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے، جا، یوں مطلب کہہ دیتے ہیں نا تو یہ بہت ہمت آ جاتی ہے یار۔ پیر صاحب کہہ دیتے ہیں، غوث پاک کا فرمان ہے نا، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، ایک جملہ ہے۔ تو یہ ورڈ ہوتے ہیں جو مطلب اعتماد دلا دیتے ہیں، ہمت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو سمجھو کہ وہ ٹائر پنچر میں ہوا بھر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ اولاد چاہتی ہے اپنے والدین سے یہ چیزیں،
اچھا جب اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر اس طرح ویک جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کی نظر اس کے استاد پر ہوتی ہے کہ میرا استاد میری اس کچی دیوار کو دھکا مار کر گرا دے گا یا اسے مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کرے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہم اپنی یہ دیکھیں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہماری نسلیں کمزور, ہمارے بچے کمزور ہو جائیں گے. جن کے بچوں کو یہ اعتماد کی سیڑھیاں ملتی رہیں گی نا وہ اوپر چڑھتے رہیں گے, اور جن کے بچوں کو اعتماد کی سیڑھیاں نہیں ملتی بلکہ ہم اعتماد کی سیڑھی پر بھی کہتے ہیں پاؤں رکھو تو ہم یہ کہ دیکھو بیٹا پاؤں سنبھل کے رکھنا, ذرا لکڑی جو کمزور ہے ٹوٹ جائے گی, ویسے ڈرا دیا اس کو. جیسے ہم بچپن میں کہتے تھے یہاں سے نہیں جانا, بہو آئے گا, وہ آئے گا, یہ آئے گا, وہ آئے گا, یوں ہاتھ ہلا ہلا کے بچے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. نہ کریں, اس کو ہمت والا, طاقت والا, حوصلے والا بنائیں. ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ نے وہ ٹائر میں ہوا بھرنے کا تذکرہ کیا تو مجھے اس میں ایک مثال یاد آ گئی. گاڑی جب تبھی چلتی ہے کہ جب پہیوں میں ہوا مناسب مقدار میں ہو. کم ہوگی تو بھی پرابلم, زیادہ ہوگی تو ٹائر پھٹنے کا خدشہ ہے. تو اسی طرح والدین کے حوالے سے جو آپ نے کہا میں ایک اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں اور اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. بچے سے جب غلطی ہوتی ہے تو والدین ایک اور اپنی غلطی کرتے ہیں کہ میں اس پر غصہ کروں گا, اسے ڈانٹوں گا تو یہ اگلی دفعہ خراب کام نہیں کرے گا. یہ بالکل غلط سوچ ہے. اس سے بچہ جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس میں کمی ہوگی, اگلی دفعہ وہ ڈرے گا, کرتے ہوئے ڈرے گا اور زیادہ غلطی کرے گا کیونکہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈانٹ نہیں سکتے, ڈانٹ سکتے ہیں لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کس طرح ڈانٹنا ہے. بعض دفعہ بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. اگر احساس ہو گیا اب والدین اس کو تھپکی دے دیں. جیسے ماشاءاللہ آپ نے امیر اہل سنت کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ کس طرح اعتماد دیتے ہیں. آج کل مدنی کسوٹی ہوتی ہے تو جب امیر اہل سنت دیکھتے ہیں اگلے کا چہرہ تو کہتے ہیں لا تخف, تو وہ کیسے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو غصے کی بجائے پیار اور محبت سے سمجھائیں گے تو وہ ایک دفعہ سمجھانا جو ہے وہ اپنا کام کر جائے گا. غصہ کرتے رہیں گے تو ساری زندگی کا وبال جو ہے وہ بنے گا. اور یہ بچے جب پھر بڑے ہوتے ہیں پھر آگے چل کر ان کے جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے آپس میں ریلیشن شپ میں پرابلم ہوتی ہے, وہاں ریلیشن شپ میں یہ نہیں کوپ کر پاتے, جاب کے حوالے سے پرابلمز ہوتی ہیں تو پھر پریشانی کس کو ہوگی؟ والدین کو تو ہوگی تو پریشانی. تو یوں کیا ہے کہ یہ جو غصہ کرنے کی بچوں کے ساتھ منفی عادت ہے ہر وقت, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کہیں کہیں ڈانٹ ضروری بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب بچے سے کسی ایسے کام میں غلطی ہو جائے جس میں جو ہے وہ اس کو مزید حوصلے کی ضرورت ہے تو ہم اسے پیار, محبت اور حوصلے کے ساتھ کریں. جی کال دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ یہ خود اعتمادی ایک فیکٹر, بہترین فیکٹر لیا آپ نے آج ماشاءاللہ. یہ اسکلز میں سے یعنی اپر لیول کا ایک اسکل ہے جس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. عرض یہ تھی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یعنی خودکشیاں کرتے ہیں. لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اچھے فیملی سے تعلقات بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں اپنے آپ کو مار دیتے ہیں, یہ خودکشی کرتے ہیں. شریعت میں تو اس کی منع بھی ہے پھر بھی وہ کرتے ہیں. تو اچھا یہ خود اعتمادی کیا ان کے پیچھے ہوتی ہے, اس فیکٹر کے پیچھے, ان کے خود کو مارنے کے پیچھے خود اعتمادی کا غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہے. یہاں خود اعتمادی تو ذہن میں نہیں آ رہی, یہاں تو یہ واضح طور پر کہ انہیں اپنے رب پر ہی کامل بھروسہ نہ رہا کہ میرا رب میری مشکلات حل کر دے گا, میرا رب میری مشکل آسان کر دے گا, میرا رب مجھے اس پریشانی سے نکالے گا. انہوں نے رب پر بھروسہ جیسا کرنا چاہیے کیا نہیں, اور انہوں نے حرام راستہ اختیار کیا, خودکشی کر کر اپنے آپ کو انہوں نے مزید آزمائش میں ڈال دیا نا. یہ خودکشی تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور کہتے ہیں اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم. تو مر کے خودکشی کے ساتھ مرنے سے کوئی چین کہاں سے ملے گا؟ بندہ جس آلے سے خودکشی کرتا ہے وہ آلہ اس کے لیے جہنم میں عذاب کا سبب ذریعہ بن جاتا ہے. تو خودکشی تو نہیں کرنی چاہیے. خودکشی کرنے والے کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ مطلب کہ میرا رب میری مشکلات حل کرے گا, میرا رب میری مشکل آسان فرمائے گا. آزمائش آئی ہے, تکلیف آئی ہے, بعض اوقات اپنے ہاتھوں کی تکلیف, اپنے ہاتھوں کی آزمائش ہوتی ہے. لے لی ہوتے لمبے چوڑے قرضے کہ اتار دیں گے, بھائی نہیں اتار سکے تو کیوں قرضہ لیا تھا ہم نے, فلاں کیوں کیا تھا ہم نے. تو اپنے آپ کو بندہ مطلب کہ ملامت کرے کہ یار یہ جو چیز ہوئی ہے یہ مطلب اس میں مطلب میرا قصور ہے.
کئی خودکشیاں ایسی بے عزتی کے خوف سے خودکشی کے پیچھے خوف ہی ہے، بس ایک خوف ہے بے عزتی کا. زیادہ تر خودکشیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بے عزتی اور بیزاری کے ساتھ ہوتی ہیں. بندہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. اب رزق اللہ دینے والا ہے، اللہ پر بھروسہ کریں نا، اللہ پر اعتماد کریں، وہ رزق دینے والا ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی خود کو مارنے کی اور اپنے بچوں کو مارنے کی؟ خود بھی قتل بھی کیا بچوں کا اور خودکشی بھی کی، دو حرام کام کر کے دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں خودکشی جیسی نوست سے بچائے، آفت سے بچائے. تو اپنے رب پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں. رزق اللہ ہی دینے والا ہے، رزق اللہ ہی کشادہ کرنے والا ہے، اور اس کی تقسیم ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے. امیر ہیں غریب ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. پچھلے دنوں اس پر بھی پورا ایک بیان ہوا ہے کہ آخر کوئی امیر کوئی غریب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں. یہ وجہ ہے. پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بعض اوقات ہم نے معاملات خراب کیے ہوتے ہیں، اپنی ہی چیزیں ادھر ادھر کی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بے عزتی کا خوف ہوتا ہے، جان کا خوف ہوتا ہے، تو بندہ خودکشی کرتا ہے. تو خودکشی نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے، وہ لمحہ نہیں لگتا حالات بدل دیتا ہے. بندہ رات کو گھبرا کر سوتا ہے، صبح کو سکون کے ساتھ اپنی آنکھ کھولتا ہے. تو اپنے رب پر بھروسہ کریں، کبھی بھی خودکشی کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد کرے اور ہمیں خودکشی سے بچائے. ہمیں اللہ پر پورا صحیح معنوں میں اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. کال دیں. احمد رضا کورنگی کراچی سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ عرض کر رہے تھے اور آپ نے آج موضوع چینج کر دیا، کچھ رہنمائی فرما دیجیے. سوشل میڈیا کو ہی لانا تھا، لیکن وہ آج میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر زیرک کا پیغام آ گیا تھا کہ آج خود اعتمادی پر کچھ کر لیتے، تو پھر میں نے آج خود اعتمادی کو لے لیا. کل سوشل میڈیا لے لیں گے انشاءاللہ. مقصد ہے ہمارا نسلوں کو بچانا، والدین کو اس بات کی، استادوں کو، پھر خود نوجوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ بھی اپنے اندر اوور کانفیڈنس نہ پیدا کریں، کہ اوور کانفیڈنس ہو کر آپ اپنے والد کی بات نہیں مانتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے پیارے بچوں، یہ ڈاکٹر زیرک بھی اس کو میرا خیال ہے شاید انڈوس کر دیں، واللہ عالم. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھ کر والد صاحب سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے گھر والے سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ والد صاحب کو نا گھر کے بڑوں کو سمجھ نہیں پڑتی. یہ آپ کہتے ہیں ان کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، آپ چھوڑیں مجھے خود اعتمادی پیدا کرنے دیں. وہ آپ نے راستہ ہی وہ اختیار کیا ہے جس پر آپ کے گھر والوں کو، بڑوں کو، والد کو تجربہ ہو چکا ہے کہ اس راستے پر چلنے کا نقصان ہی ہوا ہے، اس راستے پر چلنے سے چوٹی لگی ہے. تو وہ اب آپ کو بچاتے ہیں، روکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ مجھ پر بھروسہ کریں، مجھ پر اعتماد کریں، میرے اندر کانفیڈنس کیسے پیدا ہوگا؟ تو بھائی تو کنویں میں پھینک کر کانفیڈنس تھوڑی پیدا کروایا جائے گا، بس سوئمنگ پول میں دھکا مار دیا جائے گا کہ چلو تیرتا ہوا جائے گا، نہیں ہاتھ پیر مار سکا تو پکڑ کے نکال لیں گے. کنویں میں کون دھکا مارتا ہے کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے؟ کہ کنویں میں چلا گیا سیدھا کا سیدھا، اندر ہی کھائی میں ڈال دیا کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے. جب باپ کو پتا ہے تو اپنے والد پر بھی تو بھروسہ کرو نا، اس کو بھی تو اپنے پر ایک اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ کیا والد کی کوئی خود اعتمادی نہیں ہوتی؟ اس کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا؟ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچپن میں ہی آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا، مطلب آپ کو چلاتا تھا گر نہ جائیں، تو آج کیا وہ آپ کو گرنے دیں گے؟ تو آپ بھروسہ کرنا بھی تو سیکھیں اپنے والدین کے ساتھ. یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں، کہ بڑے کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، چھوٹے کہتے ہیں کہ ہماری مانتے نہیں. دونوں کو تھوڑا تھوڑا آگے آنا، اس کی سنے بھی آپ اس کی مانے بھی، اور ایک دوسرے پر بھروسہ کریں. میں تمام بچوں سے کہتا ہوں آپ کے والد سے بڑھ کر تو آپ کا کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا نا. سب سے زیادہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا سب سے زیادہ احساس کس کو ہوگا؟ والدین کو ہوگا. تو والدین بعض اوقات سمجھا رہے ہوتے ہیں، شادی کے طور پر سمجھا رہے ہوتے ہیں، بھئی یہاں شادی نہیں کرو، یہاں یہ نہیں کرو، یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرو. مجھے پتا ہے والدین نے منع کیا، اولاد نہیں مانی، اولاد نے نقصان اٹھایا. کہاں گیا بھائی تمہارا اعتماد؟ کہاں گیا آپ کا کانفیڈنس؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اولاد نہ مان کر بھی خدا نہ خاصا کوئی لاس کر بیٹھتی ہے، کوئی بڑا نقصان کر بیٹھتی ہے، تو اب والدین کو چاہیے کہ اس کو تانا دینے کے بجائے، طنز کرنے کے بجائے، ہماری مانی نہیں، یا اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے تانا، طنز اور ڈانٹ ملے گی تو وہ آپ کی طرف آئے گا بھی نہیں، پھر خدا نہ خاصا الٹا سیدھا راستہ اختیار کر لے گا. تو یہ تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی
कोशिश करें। डॉक्टर जीरा क्या कहते हैं आप इस टॉपिक पर? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर हम में से मदनी चैनल के नाज़रीन भी अगर अपनी जिंदगी का जायजा लें तो बहुत सारी वालिदैन की बातें बचपन की हमें उस वक्त समझ नहीं आती थी, आज जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं। और हम में से कई जो है वो काफी अफसोस करते होंगे कि भाई अफसोस करते होंगे कि काश मैंने अपने वालिदैन की ये बात मान ली होती। सोचने की जरूरत है, अगर कोई सोच ले इस पर आज भी तो वो अपने बच्चों के हवाले से भी कामयाब हो सकता है। तो यकीनन बड़ों की बात मानने से, ये भी उसी में जैसे मैंने पहले अर्ज की ना कि सेल्फ एस्टीम में हमारे बिलीफ्स भी होते हैं, तो हमारा ये एक बिलीफ होना चाहिए कि मेरे बड़ों ने जो बात कह दी है ना वो इंशाल्लाह उसमें हिकमत है। देखिए जिंदगी कामयाब गुजारने के लिए ना तो आपको यानी कि तालीम की जरूरत है, ना कोई बड़ी डिग्री की जरूरत है। ठीक है, मैं उनका इनकार नहीं करता, वो एक अपनी जगह है कि, लेकिन लाइफ इटसेल्फ जो है ना, इतने अनपढ़ लोग हैं, खुद मैं अपनी फैमिली में देखूं कि वो दीगर पढ़े लिखों से ज्यादा कामयाबी हासिल की उन्होंने, कई मालूम है। तो ये जो यानी कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें क्या इतना पता है क्या नहीं पता। देखिए जिंदगी एक तजर्बा है और तजर्बात से हासिल शुदा बात जो है वो किताबों में भी मिल सकती है, लेकिन जो है जो वालिदैन के जो अपने तजर्बात आपको पेश करेगा सामने बैठकर, उसका एक अफादियत है, अहमियत है। और इस इंशाअल्लाह जैसे आपने भी तज़किरा किया कि जो रिवायत अब मेरे जहन से निकल गई, लेकिन बड़ों के साथ जो है आपको बरकत मिलती है। बरकत तुम्हारे अकाबिरीन के साथ है, उलमा बुजुर्गान दीन के साथ अगर आप वाबस्ता रहते हैं। अलबरकत तो मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे अकाबिरीन तुम्हारे बड़ों के साथ है। जी कॉल्स दें। मैं अभी निगरानी शुरा जो माशाल्लाह वैसे तो काफी अच्छी चीज है, निगरानी शुरा और डॉक्टर साहब अर्ज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ मुझे एक चीज ये इशू था कि नॉर्मली जो बच्चों को हम समझा रहे, बच्चे भी प्रोग्राम मेरे बड़े शौक से देख रहे होते, नॉर्मली हम बच्चों को थोड़ा बहुत जो समझा रहे होते हैं ना, इसको भी शायद वो यही समझ रहे हैं कि यानी कि दान टपट होती है या उसी मतलब हम लोग बहुत ज्यादा उनके साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं, तो वो उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। इसमें नॉर्मली जो हम बच्चों को जो समझा रहे होते हैं ना, बच्चे शायद फील कर रहे हैं कि शायद वो जो हल्का फुल्का डांट डपट करना होता है या किसी चीज पे ये ना करो वो ना करो, उस चीज के ऊपर भी वो समझ रहे हैं इसी तरीके से होता है। तो इस चीज के ऊपर से उनको मुझे पॉइंट आउट करवाना था कि काइंडली अगर इस चीज को भी थोड़ा सा अलग से सेपरेटली इसको हाईलाइट कर दें। देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं आपको अर्ज करूंगा कि जब आप तरबियत करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो साउंड में, अपनी आवाज में और अपने मिजाज में थोड़ा आपको नीचे आना पड़ेगा। बच्चे को ये फील हो ही ना कि मुझे मतलब कि प्रेशराइज किया जा रहा है। ये मैं आपको हिकमत की बात बयान कर रहा हूँ कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। उसको इतना थोड़ा सा माहौल देंगे वो आपसे बात कर सके, वो क्लियरली बात कर सके। मैं आपको बताऊं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात इतनी आला ज़ात पाक थी, आपकी बारगाह में बात करने की गुंजाइश हुआ करती थी। यानी जब कोई आता तो एक नबूवत का रोब होता था ना, एक है वो बड़ा मतलब क्या था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो चीजें रिलीज हो जाती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबियात बात करती थी, अपने अहम मौजू डिस्कस करती थी। सहाबा कराम एक से एक मौजू डिस्कस किया करते थे, क्योंकि बड़ी शफकत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी नरमी, बड़ा हिल, बड़ी गुंजाइश हुआ करती थी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो मेरी बड़ों से ये दरखास्त है, पहले तो छोटों को मैं कहूंगा कि अपने बड़ों को ऑन करें। जैसे अभी डॉक्टर जीरक ने कहा, इनकी जिंदगी इनके तजर्बात के साथ चली हुई है, कई चीजें ये अपनी जिंदगी में कर चुके हैं, फ्लॉप हो चुकी हैं। मैं नहीं कहता वो आज भी फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन बात चीजें ऐसी हैं जो मतलब जिनका रिजल्ट फ्लॉप ही होता है। और हमें दोस्त कह देते हैं कुछ, हम इधर उधर से बातें सुन लेते हैं, बाद वक्त टीवी पर ऐसा कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, हम कहते हैं यार हो जाएगा। कोई स्क्रिप्टेड चीजें वो लिखी हुई है, कैसा हो जाएगा। जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिंदगी का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले तो अपने बड़ों की बात को कभी भी ये ना कहें कि यार हमें बड़ों को क्या समझ पड़ेगी। तो बड़ों को तब भी समझ पड़ जाती थी बेटा जब आप बोलना नहीं आता था आपको, उस वक्त भी आपके अब्बू आपकी बात समझ जाते थे, आपकी अम्मी आपकी बात समझ जाती थी कि इसको खाना है कि इसको तकलीफ है। जब आपको बोलना नहीं आता था ना, तब भी ये समझते थे। आज तो आप बोल लेते, क्यों नहीं समझेंगे वो। तो ये तो
آپ کم از کم ضرور اپنے والدین کے اوپر اعتماد کریں، کانفیڈنس رکھیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بات بڑے ہی ایک لائٹر موڈ میں سنیں نا، مسکراتے ہوئے سنیں، تھوڑا سا تفنن کے ساتھ سنیں، خوش طبعی کے ساتھ سنیں. اس کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے. کوئی مشاورت والا نظام لائیں، مشورے والا انداز لائیں. انشاءاللہ وہ مطلب اس کو مزہ آئے گا آپ سے بات کرتے ہوئے، اور آپ کو لگتا ہے کہ تجربہ کرنے میں حرج نہیں ہے. آپ کو اتنا تو تھوڑا بہت تجربہ کر بھی لینے دیں. خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو پھر آپ سنبھال بھی لینا، ہو سکے کہ غلطی نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رسی کمر میں باندھ کر پانی میں دھکا دے دو کہ بیٹا رسی میرے ہاتھ میں، جا تیرنے کی کوشش کر، خدا نہ خواستہ ڈوب رہا ہوگا تو میں تیری رسی کھینچ لوں گا. یار باپ باپ ہوتا ہے. تو یوں ایک لائٹر موڈ میں، خوبصورت موڈ میں، ایک مطلب کہ اچھی انداز سے، سافٹ والے انداز سے اگر اپنے بچوں کو لے کر آپ بیٹھیں گے، اور بعض اوقات جیسے میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ سب کے سامنے نہ لے کر بیٹھیں، الگ سے ٹائم دے. اب آپ بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میرا مسلسل پروگرام یہی ہے کہ والدین کے پاس ٹائم ہونا چاہیے بچوں کے لیے. آپ ٹائم دیں، بچہ ٹائم مانگے گا آپ ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. بیٹی بات کرنا چاہتی ہے، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے، پلیز ٹائم دیں. جب سختی جہاں کرنی ہے نا، وہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے. جہاں والدین کو اپنی اولاد پر سختی کرنی چاہیے، اور سختی بعض جگہوں پر سختی، شریعت اس سختی کو پسند کرتی ہے. وہ سختی کے بھی ایک علم ہے جس کو سیکھنا چاہیے کہ کہاں مجھے سختی رکھنی ہے اور کہاں مجھے سختی نہیں رکھنی. جی نگران شورا کا ماشاءاللہ سلسلہ ہے خود اعتمادی. ان کرونا کے دنوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے؟ اللہ بچائے گا. اتنے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کو کوئی کورونا ہوا ہی نہیں ہے، اور اسپیشلی گاؤں دیہاتوں میں ان کو تو وہ تو کورونا کو کوئی اوقات ہی نہیں، انہوں نے کورونا کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی ہے. ایک کورونا ہے کیا، ان کو تو ان کو جا کے کورونا بولو، وائرس بولو تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھتے کیا کورونا کیا وائرس، وہ جی رہے ہیں. تو اعتماد، اللہ پر بھروسہ کہ بیمار وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بیمار کرے گا، اور جس کو نہیں آنی بیماری اس کو نہیں آنی بیماری، ختم ہو گئے بات. اور آپ دیکھیے کہ اس کورونا میں بھی جن کو دنیا سے جانا تھا وہ تو چلے گئے، مگر جن کا اللہ نے اس میں بھی رزق عطا کیا ہے، اللہ نے اس میں بھی بندوبست فرما دیا، اللہ نے اس میں بھی بڑے وسائل پیدا فرما دیے، بہت کچھ ہو چکا ہے. تو کورونا بھی کیا بولے گا. انشاءاللہ جب یہ چلا جائے گا، زندگی معمول کے مطابق آئے گی، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر فرما دے گا اس کو. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ چاہے تو پہلے سے بہتر فرما دے، چاہے تو پہلے سے ہی ایسا معاملہ بہتر ہو جائے گا، ہماری عقلیں کام نہ کرے کہ یار ہم تو سوتے تھے کیا ہو جائے گا. دنیا کہہ رہی ہے معیشت کیسا ہو جائے گا، معیشت کیسا، اکنامکس کیسا ہو جائے گا. کیا پتا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی فیصلہ فرمایا ہوا ہو. ہونا تو وہی ہے نا جو میرے رب نے چاہنا ہے. سیدھی سی بات ہے. جی کال دیں. سوال یہ پوچھنا تھا، یہ بچے جو ویسٹ میں ہوتے ہیں، کینیڈا، امریکہ یا انگلینڈ میں، ابھی ان کو گھر میں کس لینگویج میں تعلیم دی جائے؟ گھر میں ان کے ساتھ انگلش میں بات کی جائے یا اردو میں بات کی جائے، یا اردو ان کو لیٹر سٹیج میں جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو تب سکھائی جائے؟ کیونکہ ایک میں جگہ کہیں پڑھ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ آپ کو، کیونکہ بچوں کی اسکولنگ کے لیے ادھر تو آپشن انگلش ہے، تو آپ اگر کسی اور کی زبان میں لرن تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہت زیادہ کریٹو نہیں ہو سکتے. تو کیا شروع سے ہی بچوں کو پھر انگلش سکھائی جائے، کیونکہ اسٹڈی کی آفیت صرف انگلش ہے، اور اردو بعد میں سکھائی جائے، یا گھر میں اردو ہی سکھائی جائے اور اسکول میں وہ انگلش سیکھے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ جی. دیکھیں انگلش تو یہ باہر سیکھے گا، اسکول میں بھی سیکھے گا، وہاں کے ماحول میں بھی سیکھے گا، لیکن ہماری اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کی اردو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ دین کی بہت بڑی بڑی اہم کتابیں ہیں نا، وہ اردو میں ہیں. اچھا والدین جب اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھے گے تو والدین کو انگلش نہیں آتی، وہ ان کو اردو میں ہی سمجھا سکتے ہیں. تو اردو نہ آنے کی وجہ سے خود اس بچے کے اندر بہت بڑی کمزوری یا کمی رہ سکتی ہے. تو میری تو درخواست یہی ہے کہ اپنی جو اردو زبان ہے بالخصوص اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ میری اپنی ناقص عرض ہے آپ کو. جی بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. نگران شورا کو اللہ تبارک و تعالی دراز عمر بالخیر، عافیت والی عطا فرمائے. آپ کا مقصد جو ہے یہ بڑا عظیم ہے کہ نسلوں کو سنوارنا. تو یہ جو سلسلہ ہے اسی کے متعلق میرا سوال ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ والدین کو مورل سپورٹ دینی چاہیے، فائنینشلی
اگر وہ ان سے ممکن ہو تو ایسا بھی بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ماں کو دعا کے ذریعے، والد کو بیک اپ کے ذریعے، جس طرح سے بھی ہو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بچہ جو ہے ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے اپنے والدین کی طرف سے اس طرح سے سپورٹ کیا جائے، تعاون کیا جائے، مدد دی جائے، لیکن والدین کا مائنڈ اس حوالے سے نیگیٹو ہے، وہ نہیں کر پا رہے، یا ان کی سوچ نہیں ہے، یا ان کا نالج نہیں ہے، بلکہ وہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے یا انجانے میں ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اب بیٹے کو یا بیٹی کو، بچوں کو، اولاد کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنا انداز زندگی لینا چاہیے، اور والدین سے پھر ان کے ساتھ کیسا بیہیو ہو اس طرح کے معاملات کے باوجود، اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، والدین نے 1% بھی سپورٹ نہیں کیا، تب بھی والدین اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، کیونکہ انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑھا کے اب آپ بڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا ذمہ داری پوری کی ہے۔ اب خدا نخواستہ اگر کہیں ذمہ داری پوری کرنے میں بھی خدا نخواستہ کہ والدین نے کوتاہی کی ہے، تو یہ ان کا رب کا معاملہ ہے۔ اولاد کو تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کا حسن سلوک کرنا ہے۔ تو اول تو ایک اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے بدگمانی نہ کریں، کیونکہ کئی چیزیں ماں باپوں کو واجب یا فرض نہیں ہوتی، وہ اخلاقی طور پر آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ والدین اخلاقی طور پر ایک آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ اور کبھی کبھار والدین سپورٹ نہیں کرتے، اس کے سپورٹ نہ کرنے میں بھی سپورٹ ہوتا ہے، یعنی اولاد کو یہ باتوں کے جیسے جیب خرچی دے رہے ہوتے ہیں تو جیب خرچی روک لیتے ہیں، کیونکہ اس کو جیب خرچی بار بار میں ہی دیتا رہوں گا تو یہ کبھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، یہ کما نہیں سکے گا۔ تو اس طرح بعض اوقات والدین سختی کر کے بھی، کچھ تکلیف دے کر بھی اپنے بچوں کو راحت کے ہی فیز میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کے لیے تو کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ مورلی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی تو یہ کہ میں اپنی بات نہیں سمجھا سکا ہوں، والدین کے لیے ایٹ لیسٹ کم از کم اپنے اولاد کو کبھی بھی والدین کے نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور آپ پوزیٹیو رہے اپنے والدین کے لیے، خواہ آپ کے ساتھ کسی طرح کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ہو رہا ہے یا رویہ ہو رہا ہے، آپ نے اگر زندگی میں اپنے آپ کو اپنے والدین کے لیے پوزیٹیو رکھا، مثبت رکھا، اچھا رکھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے رب نے چاہا آپ کبھی زندگی میں فیل نہیں ہوں گے۔ آپ کو آپ کے والد صاحب کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، ممی اور ابو کے ساتھ آپ کا حسن ظن اور آپ کا حسن سلوک انشاءاللہ آپ کو دنیا میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے گا، انشاءاللہ۔ آپ کو کر کے دیکھیے، آپ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔